لیکن یہاں آپ اگر فتوا پڑھیں گے باقی فرق کا تو آپ حیران ہو، جانور آپ کا گم ہو گیا تو اب کیا کرنا؟ فرماتے ہیں اب دیکھا جائے گا کہ یہ جس کا جانور گم ہوا ہے یہ بندہ امیر ہے یا غریب۔ سب کا یہی متفقہ نظریہ ہے کہ غریب ہے تو دوسرا جانور ضرور خریدے اور کرے، امیر ہے تو کوئی مسئلہ۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ کاش کہ اپنے آپ کو عالم کہلوانے والے لوگ کسی دوسری جماعت کے اوپر اعتراض کرنے کی بجائے اس جماعت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھنا گوارا کر لیں تو میں کہتا ہوں اکثر ہمارے اختلافات ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اکثر ہمارے اوپر یہی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور اگر ہلاک ہو جائے، کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی کا مسلک اور موقف یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جس نے یہ جانور خریدا تھا وہ غریب ہے تو وہ دوسرا جانور لازمی خریدے گا، امیر ہے تو دوسرا جانور خریدنا اس کے اوپر ضروری نہیں۔ حالانکہ یہ صریح قسم کا بہتان ہے اور من گھڑت بات ہے، اور اپنی طرف سے ایک مسئلہ گھڑ کر اس کو ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ بہار شریعت جو فقہ حنفی کی معتمد مستند ترین ہماری کتاب ہے اہل سنت و جماعت کی، اس میں سے یہ مسئلہ دکھاتے ہیں۔ بہار شریعت کے اندر واضح طور پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا جانور اگر ہلاک ہو گیا تو جو غریب آدمی ہے، تو جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، اس کے اوپر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے اوپر وہی جانور قربان کرنا لازم تھا جو ہلاک ہو چکا، اب دوسرا جانور خریدنا اس کے اوپر لازم نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص ہے تو چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، جانور خریدنے کی وجہ سے صرف اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوئی تھی، اس کے اوپر ویسے ہی لزوم باقی ہے، اس وجہ سے وہ جانور دوسرا خریدے اور اس کی قربانی لازمی کرے۔ اسی طرح قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اس کے اوپر بھی بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اہل سنت و جماعت حنفی کا موقف یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو غریب آدمی لازمی دوسرا جانور خریدے، جبکہ امیر کے اوپر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی پچھلے اعتراض کی طرح بالکل بے بنیاد ہے اور ہمارے اوپر صریح قسم کا بہتان ہے اور من گھڑت بات ہمارے حوالے کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہماری کتابوں کے اندر واضح طور پہ 200 سال پہلے علامہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1252 ہجری، آپ نے 200 سال پہلے اس بات کو اپنی کتاب فتاوی شامی کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے، چوری ہو جائے، ان کا ناموسرا تلزمہ خرا، اگر تو وہ بندہ خوشحال ہے تو دوسرا جانور قربانی کرے، وَإِن كَانَ مُوسِرًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اصلاً، اور اگر وہ تنگ دست ہے، موسرن اسر سے لفظ نکلا ہے، تنگی والا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر دوسرا جانور قربان کرنا لازم نہیں ہے۔ تو واضح طور پہ ہماری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھ دیا گیا، لیکن اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ کے اس کو ہمارے حوالے کر دیا۔ اسی طرح اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا قربانی کا جانور چوری ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ گم شدہ اور چوری شدہ جانور دوبارہ مل گیا، اور اس بندے کا جس کا یہ جانور چوری ہوا تھا یا گم ہوا تھا، اس بندے نے دوسرا جانور بھی خرید لیا تھا، تو اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں امیر ہے تو ایک کرے، غریب ہے تو دونوں کرے۔ اب آپ پوچھیں یہ کیوں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ آج کا نہیں، ہم کئی سالوں سے بیان کرتے ہیں اکثر، لیکن ہمیں آج تک نہیں بتلایا گیا کہ اس کی علت کیا ہے۔ اس میں بھی ہمارے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر غریب ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جانور کرے گا، اور اگر امیر ہے تو وہ صرف ایک جانور کرے گا۔ اب میں آپ کو اس کی اصل لاجک اور اصل علت سمجھاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے اور اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ ہماری بڑی پرانی کتاب ہے البحر الرائق، تو اس کے اندر امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 970 ہجری، تقریباً آج سے پونے 500 سال پہلے کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ لکھا، فرمایا وَإِنْ أَوْجَبَهَا بَدَلًا عَنِ الْأُولَى، اگر تو وہ جو دوسرا جانور خریدا ہے، پہلا گم ہو گیا، چوری ہو گیا، دوسرا جانور خریدا ہے، اگر تو غریب آدمی نے اس پچھلے جانور کی جگہ پہ اسی کے بدلے میں اسی کی جگہ پہ دوسرا جانور خریدا ہے، تو پھر اگر وہ پہلے والا مل بھی گیا ہے تو چونکہ یہ دوسرا بھی اسی کی جگہ پہ خریدا گیا، تو اب ان دونوں میں سے جس کو چاہے ذبح کر دے، دونوں کو ذبح کرنا، قربان کرنا اس کے اوپر لازم نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی کا پہلا جانور قربانی کا گم ہو گیا، یہ چوری ہو گیا، اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا علیحدہ طور پہ دوبارہ قربانی کے لیے، اب یہ بندہ صاحب نصاب نہیں تھا کہ پہلی قربانی بھی اسی جانور کی متعین اس کے اوپر واجب ہو چکی تھی، گویا جس طرح بندہ نظر مان لیتا ہے کہ میں اسی جانور کی قربانی کروں گا، اور دوسرا جانور بھی اس نے علیحدہ طور پہ مستقل طور پہ اس کی قربانی کے لیے بھی اس کو خرید لیا، تو اب دونوں جانوروں میں قربانی کی خاص نیت ہو چکی، اس وجہ سے دونوں جانوروں کو قربان کیا جائے گا۔ یہ کوئی ایسی علت نہیں ہے جو سمجھ آنے والی نہ ہو اور مولوی صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا اس بات کی سمجھ ہی نہ آئی۔ ہاں اگر وہ صاحب نصاب آدمی ہے تو پہلا جانور اس کو گم ہو گیا تھا، اب اس نے دوسرا جانور خریدا ہے تو اس کے اوپر تو چونکہ ویسے ہی قربانی واجب ہے، تو اب جس جانور کی مرضی کرے اس کے اوپر ایک ہی قربانی واجب ہے،
لیکن غریب آدمی کے اوپر تو قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اس مخصوص جانور کو خرید کر قربانی اپنے اوپر خود لازم کی تھی، ایک کی لازم کی تھی، وہ گم ہوا تو دوسرے کی لازم کی، پہلے والا مل گیا تو دونوں کی چونکہ اپنے اوپر لازم کر چکا ہے، لازم نہیں تھی لیکن اس نے خود لازم کی ہے، اس وجہ سے دونوں کی قربانی کرے گا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اکثر لوگ قربانی کے دنوں میں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک جانور خریدا تھا، اب اس کے بدلے میں دوسرا جانور خریدنا چاہتا ہوں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے گھر میں قربانی کے لیے جانور پالا ہوا تھا، اب ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، کسی اور جانور کو کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ ہم اس جانور کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم نے جانور خریدا تھا اب اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اس سے اچھا جانور لینا چاہتے ہیں، کم جانور لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک نقطہ سمجھ لیں کہ اگر تو آپ کے گھر میں پالا ہوا وہ جانور تھا اور آپ نے اس میں قربانی کی نیت کی کہ میں اس کو قربان کروں گا، یا آپ نے اس کو منڈی سے کہیں سے خریدا لیکن خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، تو اب یہ جو جانور ہے اس کو آپ بدل سکتے ہیں، اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسرا جانور بھی لے سکتے ہیں، خاص کسی جانور کی قربانی نہیں ہے اور نہ اس نیت سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی۔ ہاں اگر قربانی کا جانور خریدتے وقت ہی آپ کی نیت قربانی کی تھی تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی آپ کے اوپر لازم ہے، اگر تو آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو خاص اسی جانور کی قربانی آپ کے اوپر لازم ہے، اس کو آپ بدل بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اس جانور کو بدلنا چاہیں تو اس سے اچھے جانور کے ساتھ بدل سکتے ہیں، اس سے کم تر یا ادنا کے ساتھ نہیں بدل سکتے، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اتنے جانور کی جو نیت مخصوص کی ہے اب اس سے کم کے ساتھ کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے دینا تھا اس سے آپ نے کم تر کی نیت کر لی، ادنا کی نیت کر لی، اس وجہ سے پھر یہ عمل مکروہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔